بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، یہ مثال ہم نے سنی، بچپن میں پڑھا تھا، ساری زندگی سنتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن اس کا مطلب آج سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ یہ آج اس وقت مجھے سمجھ میں آیا جب سینٹ کے اندر ایک سینیٹر تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ لاش بن چکا ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس سے وہ ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے 4 مہینے روپوش رہا، بھاگتا رہا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بے یار و مددگار، کبھی ایک در پہ کبھی دوسرے در پہ 4 مہینے تقریباً بھاگ دوڑ میں اس نے گزارے اور اس کی گھر، فیکٹری، کاروبار، آموں کے باغات سب تباہ ہو گئے۔ یعنی اس کی زندگی بے نور ہو گئی، بے رنگ ہو گئی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک چیپٹر کا سربراہ تھا۔ ساؤتھ پنجاب کے صدر اون عباس پپی آج سینٹ میں تقریر فرما رہے تھے اور انہوں نے بڑی دردناک داستان سنائی، اور اتنی دردناک داستان تھی کہ قریب تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ ایک قیدی ہے جو جیل میں بیٹھا مسکرا رہا ہے اور اس نے پورے نظام کو ننگا کر دیا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے اور کیوں یہ کہا گیا تھا کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ تو مسکراتا وہی ہے جس کے عزائم پورے ہوں، اور بانسری وہی بجاتا ہے جس کا کچھ لینا دینا نہ ہو۔ تو اس ملک کو جلانے والے مسکرا رہے ہیں، اور جنہوں نے اس ملک کو جلایا اور اس ملک کے معصوم عوام کو گمراہ کیا، وہ عوام آج بھی اسی کو اپنا مسیحا مان رہے ہیں جس نے اس ملک کو اس آگ میں مبتلا کیا۔ تو وہ عوام آج نہ ملک جلنے پر پریشان ہے، نہ جلانے والے شخص سے ناراض ہیں، لیکن بچانے والے کو گالیاں دے رہے ہیں، بچانے والے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس آگ میں جل جانا چاہتے ہیں جو اس کے لیڈر نے لگائی ہے، اور جس آگ میں میرا یہ ملک جل رہا ہے۔ جو کچھ اون عباس پپی صاحب کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی سیاسی قیدی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے جو کہ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مخالفین کو جیلوں میں بھیجنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے، پھر ان کی گرفتاریوں پہ نعرے لگایا کرتے تھے، ان کی قید پہ مسکرایا کرتے تھے، اور پھر اس کو بڑے غرور اور متکبرانہ انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ یہ اس جماعت کے رہنما ہے جو جماعت اپنے مخالفین کو گالیاں دیتی ہے، جو اپنے مخالفین سے یا سیاسی نظریہ مختلف رکھنے کی وجہ سے، ہاں اس کا تعلق کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ہو، اس کو یہ اپنا بدترین دشمن، اپنا بدترین مخالف سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ اس کے بیوی بچے بھی توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں، اور جس اذیت سے وہ اور اس کا خاندان گزرتا ہے یہ اس اذیت سے کہیں کم ہے جو اون عباس پپی نے برداشت کی ہے۔ اب اون عباس پپی سینیٹر ہیں، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد اگر یہ 9 مئی میں انوالو نہیں تھے تو یہ گرفتار ہو جاتے، گرفتاری دے دیتے۔ اگر یہ سیاسی رہنما تھے تو سیاسی راستہ اختیار کرتے، لیکن یہ خود بھی راندہ درگاہ ہوئے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ گھسیٹا اور ان کو بھی جگہ جگہ خوار کیا۔ چلے ان کی مرضی، وہ شاید سیاسی قید کے عادی نہیں تھے، اور نہ وہ جو انہوں نے جرم کیا اس کو وہ جرم سمجھتے تھے۔ تو 4 مہینے کے بعد جب وہ پکڑے گئے ہیں تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے 14 روز قید کے بعد چھوڑ دیا گیا، اور ایک لیٹر دیا گیا کہ یہ آپ پڑھ دیں، اور اس میں یہ لکھا تھا، 20 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی گئی جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ 9 مئی سے خود کو لا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ تو صرف 14 دن کی قید جس میں نہ تشدد ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا ہے، یہ وہ چلا کاٹا جیسے شیر شیر نے کاٹا تھا، اس کو بھی کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ تو 14 دن کی قید کاٹنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اگر یہ پہلے گرفتار ہوتے تو اس وقت بھی یہی مطالبہ ہوتا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عام آدمی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے، اور شاید جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے ماضی میں کسی کے ساتھ سلوک نہیں ہوا۔ ماضی میں لوگ کئی سال عقوبت خانوں میں پھینکے جاتے تھے اور کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ ان کو صرف 14 دن کی اس لیے قید ہوئی کہ یہ پہلے دن ہی مان جاتے، اور ان سے صرف کہا ہی جا رہا تھا کہ آپ خود کو 9 مئی کے واقعہ سے ڈسٹنس کر لیں اگر آپ انوالو نہیں ہیں، اگر آپ انوالو ہیں تو آپ کے خلاف کیس چلے گا۔ تو انہوں نے 14 دن کے بعد مان لیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں وہ تعلق ظاہر کر دیتا ہوں، میں بیان دے دیتا ہوں، تو ان کا بیان لے لیا گیا۔
آج یہ سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر مرثیہ پڑھ رہے ہیں. یقینی طور پر میں پھر کہتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن مجھے مشاہد اللہ مرحوم یاد آ گئے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو برداشت کر لیا, یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو ان سے اب برداشت نہیں ہو رہا اور یہ اس لیڈر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ معمولی سی تکلیف ہے. تو جو آج سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے ایک اور سینیٹر علی ظفر صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا. بھائی ان کے ساتھ ہو چکا ہے. جب ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو آپ کی جماعت کہہ لگا رہی تھی. تو جو اصل میں عمران خان صاحب نے ظلم کیا ہے وہ اپنی جماعت کے لوگوں سے کیا ہے, ان ورکر اور سپورٹر سے کیا ہے جنہوں نے آج بھی ان کا ساتھ دیا ہے. اب وہ کس وجہ سے دیا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں, ان کے ذہن میں کیا کار فرما ہے, یہ اس کا اندازہ شاید کوئی آنے والے وقت میں کوئی ماہر ہی لگا سکتا ہے. ہمیں تو اس کا اندازہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ جس شخص کے بارے میں پوری قوم کو یہ علم ہو چکا ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے اور وہ کر کیا رہا ہے, اس کے باوجود لوگ اس پر دیوانہ وار مر رہے ہیں. تو پھر یہ اس لیے انہیں بعض لوگ کلٹ لیڈر کہتے ہیں جو ذہنوں کو قابو کر لیتا ہے. اب میری اس بات کو بہت سے لوگ شاید اچھا نہ سمجھے, اس لیے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی آج بھی ہے, آج بھی ان کو ووٹ پڑا ہے, ان کو مینڈیٹ ملا ہے. تو میں ان کے مینڈیٹ سے بالکل خوش ہوں, ناراض نہیں ہوں. لیکن خود لیڈر کیا کر رہا ہے؟ آج وہ اگر جیل میں بیٹھا مسکرا رہا ہے تو مسکرانا اس کا کام نہیں ہے, اور اس نے اپنے ووٹر سپورٹر کو اس اذیت میں خود گرفتار کرایا. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا سر. 9 مئی کے بعد روپوش ہو گیا. 4.5 مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر. کبھی کسی کے گھر, کبھی کسی کے گھر, بچے لے کے در بدر گھرتے رہے سر. جگہ ختم ہو گئی, گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی. میرے بیٹے نے ملک سے باہر جانا تھا, چھپا کے اس کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجا, اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر. 4.5 مہینے بعد among all my colleagues مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے. 14 دن سر میں کہیں رہا. 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر, واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, اور مجھے آزاد کر دیا گیا. آزاد تو ہو گیا سر, لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں. ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے, اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں. میں آزاد نہیں ہوں. اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا. میرا گھر گرا دیا گیا سر, میری فیکٹری, میرے کاروبار بند کر دیے گئے. ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں سر. میرے آموں کے باغ کے اوپر جو مستاجر ہے تو جو باغ سنبھالتے ہیں ان کو اٹھا کے لے کے میرے باغ بھی برباد ہو گئے سر. اینڈ آئی ایم شیور ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا. آج ہم پہ وقت, ایک دن آپ لوگوں پہ وقت آئے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس پہ ظاہر ہے اون عباس پپی کے بعد وہاں پہ عرفان صدیقی صاحب موجود تھے, انہوں نے بھی نرم انداز میں تقریر کی اور بتایا کہ یہ سب کیا ہے. یعنی بہت ذکر ہوا لیکن 2018 کے انتخابات کا ذکر نہیں ہوا. 2018 میں کیا ہوا تھا, 2024 کا ہم نے رونا رویا, ایک شام غریباں کی کیفیت بپا کی, لیکن کاش ہم 2018 کا بھی ذکر کرتے. میرے بہت ہی محترم دوست نے کہا کہ علی ظفر صاحب نے کہ جو آج ہنس رہے ہیں کل وہ پھر سزائیں انہیں ملیں گی تو وہ روئیں گے. یہی بات اگر وہ 2018 میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اور ہماری سزاؤں پہ کہہ لگا رہے تھے اور نواز شریف کو جیل جانے پہ ہنستے تھے, یہ بات اس وقت یاد آنی چاہیے تھی. یہ بات آج نہیں یاد آنی چاہیے. ہم ہنس نہیں رہے ہیں, ہم کسی کا مذاق نہیں ہو رہا ہے. 2018 میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. کس طرح رات کو اب کہتے ہیں جی کہ 10 گھنٹے الیکشن, 4 دن بعد نتائج کا اعلان ہوا تھا, اور اس طرح وہ برستے رہے, کبھی رات کو, کبھی دن کو, کبھی شام کو. ایسے نہیں ہے. اس وقت بھی بہت کچھ ہوا, شاید آج بھی ہوا ہو, اور اگر آج ہوا ہے تو وہ پورے ملک میں ہوا ہے, وہ صرف پنجاب میں نہیں ہوا.
وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہوا, وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے. اگر یہاں پہ ایک الیکشن کمشنر ہے تو کیا خیبر پختونخوا میں امام کعبہ نے الیکشن کرائے ہیں؟ تو یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو جواب دے سکتی ہیں, لیکن میں بحیثیت ایک پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو کل ہوا تھا. اور آج اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مل جائیں, ان کی سپورٹ کریں, ان کی حمایت کریں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کل اتنے غرور اور تکبر میں مبتلا تھے کہ یہ ایوان کے اندر بھی اپنے مخالفین سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے, اور آج بھی ان کی کتابوں میں وہ ان کے بدترین دشمن ہیں. اور جس طرح کی سوچ ان کی ہے, اگر یہی سوچ ان کے مخالفین کی ہوتی تو اب تک پاکستان میں کشت و خون کے بازار گرم ہو چکے ہوتے. تو جن لوگوں کے ساتھ ماضی میں یہ مظالم ہو چکے ہیں وہ آج مسکرا نہیں رہے, وہ کہہ نہیں لگا رہے, وہ پھر بھی آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کو تیار ہیں. وہ صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو کتنا بے نیاز ہے. تو میرا دل بھی سینٹ میں آج تقریریں سن کر بڑا دکھی ہوا. خبریں میرے پاس بہت سی ہیں, لیکن میں پہلے سینٹ پہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یوں لگا جیسے واقعی سینٹ میں جو تقریریں ہوئی ہیں اس کو سن کر کہ پاکستان جل رہا ہے, لیکن جنہوں نے پاکستان جلایا ان کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بہت بڑا المیہ ہے. عمران خان صاحب کو جیل میں گئے ہوئے 1 سال نہیں ہوا, اور وہ جو کئی سال جیل میں رہ چکا ہے, جس کی زبان بھی کاٹ دی گئی تھی, بے شک وہ ان کے مخالفین تھے یا سیاسی معاملات تھے, وہ بھی معاملہ اچھا نہیں تھا. اور یہاں پر تو لوگ اس حد تک گئے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا, کئی حکومتیں باہر کر دی گئی ہیں, اور ضیاء الحق کے دور میں کوڑے مارے گئے لوگوں کو حکومت خانوں میں رکھا گیا. شاہی قلعے کا قید خانہ آپ دیکھ لیں تو شاید آپ ساری زندگی سیاست سے بھاگ جائیں. لیکن چونکہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ کسی نہ کسی سوچ کے حامل ہیں, لیکن یہ سوچ کہاں کی سوچ ہے کہ وہ قیدی جیل میں بیٹھا مسکرا رہا ہے. میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے میری طاقت دیتا ہے سر. وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر, لیکن مسکرا رہا ہے, اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے. اس ایک قیدی نے اس پورے ملک کو میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر. ایک قیدی نے, 70 سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی. اس ایک قیدی نے 8 فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر. اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سر. اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سر. بڑا اس نے نظام کو ننگا کر دیا, اس نے پورے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. کون سا نظام ننگا کر دیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی جیسے آپ کسی ریڈیو کو یا کسی موبائل فون کو کھول دیں, اس کا کور اتار دیں اور پیچھے سے ساری چیزیں نکال کے باہر رکھ دیں اور کہ دیکھا ہم نے موبائل ننگا کر دیا ہے, ریڈیو ننگا کر دیا ہے, نظام ننگا کر دیا ہے. بھائی وہ جو سسٹم آپ نے کھڑا ہے اسی سسٹم سے تو موبائل چل رہا تھا, اسی سسٹم سے وہ ریڈیو چل رہا تھا. تو آپ کو اگر کوئی سسٹم یا کوئی آپ کو نظام نیا چاہیے تو آپ نیا موبائل پکڑ لیں, آپ نیا ریڈیو لے آئے. 4 سال آپ کو حکومت ملی, آپ نے نیا کیا کیا؟ کچھ نہیں. کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. کس بنیاد پہ عمران خان صاحب کی حکومت کو دوبارہ واپس آنا چاہیے؟ 2 حکومتیں بیڈ گورننس پہ نکلی ہیں یا نکالی گئی ہیں. ایک کو عوام نے نکالا اور ایک کو سب نے مل کر نکالا, سیاسی جماعتوں نے. پیپلز پارٹی کی 2008 سے 2013 تک کی پرفارمنس خراب تھی, گورننس کی وجہ سے وہ فارغ ہوئے. ان کے حالات خراب تھے, وہ گورننس نہیں کر سکے کیونکہ ان کے دور میں بہت سارے بم بلاسٹ اور اینٹی اسٹیٹ عناصر جو ہے وہ ایکٹیو تھے. تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن ہو گئی. وہ ڈلیور نہیں کر سکے. 5 سال وہ نہ ان عناصر کو کنٹرول کر سکے, نہ حکومت چلا سکے. تو جب الیکشن ہوا تو وہ الیکشن سے باہر ہو گئے. یہ خود وہ مانتے ہیں, ان کو احساس ہے, اور اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ وہ ایک نیشنل لیول کی جماعت وہ سندھ تک محدود ہو گئی. دوسرے عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے 4 سال حکومت کی اور ان کو سب نے مل کر نکالا. اب اس پہ آج ایک تجویز سینٹ کے اندر آئی ہے, وہ تجویز بھی آپ کو بتاؤں گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی حکومت سازی کا جو معاملہ ہے وہ بہت اٹکا ہوا ہے اس وقت. جو خبریں زیر گردش ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں مان رہے, اور نواز شریف جو ہے وہ مری چلے گئے ہیں, وہاں بیٹھ گئے ہیں جا کر. ان سے مختلف لوگ جا کر مل رہے ہیں, چین کے لوگ مل رہے ہیں,
सऊदी अरब के लोग आए हैं उनके पास, और कई ममालिक के लोग उनसे मिले हैं, उनसे बात की है, और जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो ये कि मियाँ साहब से कहा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट संभालें, आप अपनी पार्टी को अलाउ करें, आप खुद वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते तो शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दें जैसा आपने अनाउंस किया हुआ है, तो लेट देम। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर जो तजवीज़ चल रही है कि आप हुकूमत में ना बैठें, आप उस पर इंसिस्ट ना करें। तो दरख्वास्त ये है कि आप हुकूमत संभाल लें। सब चाहते हैं, फौज चाहती है, बाकी लोग सब चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ये हुकूमत संभाले, लेकिन वज़ारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ राज़ी नहीं है, वो खुश नहीं है। वो कहते हैं कि जो मैंडेट उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। शायद इस बात से वो दिल बर्दाश्ता है, या वो समझते हैं कि इतने कम मैंडेट के साथ आप बड़े फैसले नहीं कर सकते। तो उनका एक तजर्बा है, वो समझते हैं कि अगर ऐसी हुकूमत हमने पकड़ी तो शायद चल नहीं पाएंगे। जिसके पास मैंडेट कम हो, जो उनके साथ दूसरी बड़ी जमात है जिसके पास मैंडेट है वो PTI है, पीपल्स पार्टी के पास, ये 3 जमातें जिनके पास 90% मैंडेट है मुल्क के अवाम का। तो इनमें से कम 2 जमातें अगर मिल जाएं तो 60-70% मुल्क के अवाम का मैंडेट उनके पास आ जाता है। तो ये जब फैसले करेंगे तो इनको जिन्होंने वोट दिए हुए हैं, जिनको सपोर्ट किया हुआ है, वो उनके फैसलों के खिलाफ नहीं जाएंगे, इनका कम से कम सपोर्ट करेंगे कि हाँ हमारी हुकूमत सख्त फैसले कर रही है तो हमें इनके खिलाफ कोई अनरेस्ट नहीं करना चाहिए। जो बाकी 10-15-20% होंगे वो मिनॉरिटी में हो जाते हैं, तो उनकी आवाज़ वैसी ताकतवर नहीं होती जैसी मेजॉरिटी वालों की होती है। तो हुकूमत साजी का मसला कहीं फंसा हुआ है, लेकिन इस दौरान एक तजवीज़ आई है सेनेट के अंदर ही। मुशाहिद हुसैन सेनेटर हैं, उनको वैसे मुशाहिद हुसैन सेनेटर, तो सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने आज एक तजवीज़ लेकर सेनेट में आ गए। उन्होंने जो कुछ कहा पहले वो सुन लें। सबने सब, और अब इनकी पार्टी से ज्यादती हो रही है, जो ज्यादती, इसलिए मैंने साइन किया है कि एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉलीग हैं, मोहतरम है, उनके खिलाफ ये हो रहा है। और दे शुड बी जनरल एमनेस्टी। हमने TTP से तो बात कर ली जाके काबुल में, दहशतगर्द जिन्होंने हमने बंदे मारे थे, BLA को हम कहते हैं जनरल एमनेस्टी दे दो। तो हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन है, सियासी कायदीन है, उनको जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। लेट अस, क्योंकि अब माजी का किस्सा खत्म हो गया। 8 फरवरी इज द न्यू डे, दैट इज द वे फॉरवर्ड, एंड फाइनली द वे फॉरवर्ड इज वेरी क्लियर। इसको इनिशिएटिव सियासी जमातों के पास है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाए या 3 पार्टीज मिलके कोई कोalition बनाए। और ये जो रवैया है, ये इन्होंने भी, नवाज शरीफ साहब जो सरबराह मुमलकत बन जाए, यानी सदर पाकिस्तान बन जाए, अंगूठा चाप बड़े आदमी बन जाए, और पीपल्स पार्टी को दे दें वज़ारत उज़्मा, ये वज़ीर-ए-आज़म बन जाए और मुल्क को आगे लेकर चले, और इमरान खान को छोड़ दे, क्योंकि जो कुछ हो चुका है वो माजी का हिस्सा है। अब ये तजवीज़ उनकी अपनी है, कहीं से आई है, किसने फ्लोट किया है? क्योंकि मुशाहिद हुसैन साहब को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया था, और वो उनके टिकट पर या उनकी मदद से सेनेटर इलेक्ट हुए हैं। माजी में वो मुस्लिम लीग काफ के साथ भी रहे हैं, और मुशर्रफ के भी बड़े करीबी दोस्त रहे हैं। बहुत सारे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी आदमी हैं, और ये तजवीज़ शायद कहीं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फ्लोट की गई है। तो ये तजवीज़ तो है कौमी हुकूमत बनाने की, ये जो ड्राइंग रूम की सियासत है, बड़े बड़े शुरफा की और लीड क्लास की, वहाँ ये डिस्कस होती है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए और मुल्क को लेके आगे चलना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए कोई तैयार ही नहीं है। इमरान खान वो है जो खुद हुकूमत में थे, किसी से हाथ नहीं मिलाते थे। अब जब उनके सर पे आन पड़ी है तो सेनेट के अंदर उनके लोग रो रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो गया। तो जब वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, तो जो लोग अब थोड़ी सी जिन्होंने होश पकड़ी है वो उनसे हाथ मिलाएंगे, चले भूल जाए। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट 18वीं तरमीम के सख्त मुखालिफ है और मुस्लिम लीग नून से ख़त्म करना चाहती है, PTI भी उसे ख़त्म कर देगी, उनको 18वीं तरमीम से बड़ा प्यार है। तो फिर क्या फ़ौज चाहेगी कि बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए? फ़ौज तो 18वीं तरमीम ख़त्म करना चाहती है, और बिलावल साहब 18वीं तरमीम के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और MQM और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात में जो तजवीज़ या मुतालबा सामने आए हैं MQM के, वो कहती है NFC वार्ड का हिस्सा मुकामी हुकूमतों को दिया जाए, डायरेक्ट पैसे दो। सिंध हुकूमत सारे पैसे लेती है
اور 2 ہسپتال بنا کے کہتی ہے جو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنا دیے، ویری گڈ، باقی کام کدھر ہے؟ کوئی کام نہیں، کو فلائی اوور، کو انڈر پاس، جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنا دیا، چلے، کوئی اعتراض نہیں۔ اب 18ویں ترمیم کی اسٹیبلشمنٹ مخالفت کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہے گی کہ بلاول کو آپ پرائم منسٹر بنا لیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تجویز ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کے اندر سے آئی ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن اس تجویز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ شہباز شریف کا پتہ کاٹا جا رہا ہے، کیونکہ وہ نامنیٹ ہے پرائم منسٹر کے لیے، امیدوار ہے۔ اگر آپ نواز شریف کو صدر اور بلاول کو پرائم منسٹر ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی حکومت میں شامل کر رہے ہیں، جو شاید ہو بھی جائے، ہائپوتھیٹیکلی سوچ لیجیے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ تجویز مسلم لیگ نون کے اندر سے آ رہی ہے۔ مشاہد حسین صاحب نے نواز شریف کے کہنے پہ یہ کام کیا ہے، کیونکہ وہ قریب تو نواز شریف کے ہے، شہباز شریف کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ تو نواز شریف ایسا کیوں چاہیں گے؟ کیا وہ صدر مملکت بننا چاہتے ہیں؟ تو یہ میرے ذرا اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ وہ تو پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، صدر تو بالکل ہی انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے۔ تو یہ مشاہد حسین صاحب کی اپنی کوئی تجویز ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ یہ تجویز پھر واقعی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی ہو، اور وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے زیر نظر جو ہے وہ یا زیر غور 18ویں ترمیم نہ ہو۔ وہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ جس قسم کے حالات خراب ہو گئے ہیں ان کو وہاں پہ ڈال دیا جائے، اور مسلم لیگ نون پہلے جو تجویز ایک دی تھی کہ 3 سال اور 2 سال کا فارمولہ، اس میں شروع کے 2 سال دے دیں بلاول بھٹو کو اور آخری 3 سال مسلم لیگ نون سنبھال لے، لیکن یہ بہت بڑا رسک ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں لے سکتی، جو میرا ذہن کہتا ہے۔ تو یہ تجویز کے حوالے سے کچھ جو اس طرح کی خبریں کرتے ہیں، ویلاگس کرتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی خبریں نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فوج کا بڑا دباؤ ہے، انہوں نے کہا آج رات تک آپ حکومت بنا لیں ورنہ ہم خود بنا لیں گے، اور یہ بات مشاہد حسین نے بھی کی ہے کہ پھر معاملہ جی ایچ کیو کے پاس چلا جائے گا، وہ پھر سب کو بٹھائیں گے اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات پھر درست ہے کہ اگر فوج نے بٹھا کے یہ فیصلہ کر لیا اور کہہ دیا کہ یہ کام فلاں فلاں نے کرنا ہے تو پھر سارے کر لیں گے۔ اور یہ سوال بلاول بھٹو صاحب سے پوچھا گیا تھا، اور وہ شاید چاہتے بھی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ خود کہے کہ آپ بیٹھے، جو اصل میں پرابلم ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی۔ انہوں نے کہا ووٹ بینک آپ کا جتنا ہے آپ کے سامنے حضور، یہ فیئر الیکشن ہو گیا ہے، بے شک دھاندلی کے شور مچاتے رہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، بے شک آپ کا جو ہے وہ ووٹ بینک آپ نے لاس کیا ہے کیونکہ آپ نے مشکل حالات میں حکومت چلائی ہے، بے شک کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ حکومت بنا لیں اور اپنا ملک بھی ٹھیک کر لیں اور ووٹ بینک بھی ٹھیک کر لیں۔ جب آپ کی گورننس اچھی ہوگی تو لوگ آٹومیٹکلی آپ کے پیچھے آئیں گے۔ عوام اتنے بھی پاگل نہیں ہے کہ گورننس اچھی ہو اور کسی اور کی طرف چل نکلے۔ ہاں ایک جادوگر ہے، ایک بندہ ہے جس نے لوگوں کو متاثر کیا ہوا ہے، تو کتنی دیر؟ کسی کو ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا، اور اللہ کرے وہ تا عمر رہیں، لمبی عمر پائیں، وہ جگ جگ جئیں، لیکن پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں سے نکلنے کے لیے قومی حکومت ایک بہت ویلڈ تجویز ہے۔ تو یہ وی لاگ چونکہ لمبا ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے کچھ خبریں اور ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ پھر ہم ذرا اگلے وی لاگ میں کر لیتے ہیں، بیک ٹو بیک 2 وی لاگ کر لیتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔